وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر کا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کے دوران تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ زیلنسکی نے پوٹن کی جارحیت پر سوال اٹھایا جبکہ ٹرمپ نے انہیں شکر گزار ہونے کا مشورہ دیا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے یوکرینی صدر کو اوول آفس میں امریکی انتظامیہ پر تنقید سے باز رہنے کو کہا۔ میں امریکہ سے جڑا ہوں، میری صف بندی دنیا کے ساتھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیلنسکی کو پوٹن سے کتنی نفرت ہے۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اس قدر نفرت کے باوجود سمجھوتا کراؤں، لیکن بہت زیادہ نفرت ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ دوسرا فریق بھی ان کے عشق میں مبتلا نہیں۔ یہ صف بندی کی بات نہیں، میں تو دنیا کے ساتھ منسلک ہوں، یورپ سے جڑا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں سختی برتوں تو دنیا کے ساتھ کسی بھی شخص سے زیادہ سخت موقف اپنا سکتا ہوں جسے آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہو، لیکن اس طرح آپ سمجھوتا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہی رستہ باقی بچتا ہے۔ چلیں ایک سوال لے لیتے ہیں۔ مجھے جواب دینے دیں۔ 4 سال تک امریکہ میں ایسا صدر تھا جو پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر ولادیمیر پوٹن کے خلاف سخت بات کرتا تھا۔ پھر پوٹن نے یوکرین پر حملہ کر کے قابل ذکر حصہ تباہ کر دیا۔ امن کا راستہ اور خوشحالی کا راستہ شاید سفارت کاری اپنانا ہے۔ ہم جو بائیڈن کا راستہ اپنا کر دیکھ چکے ہیں، سینہ چوڑا کر لیں، ظاہر کریں کہ امریکہ کے صدر کے الفاظ اس کے اقدامات سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ جو بات امریکہ کو اچھا ملک بناتی ہے وہ سفارت کاری کرنا ہے۔ یہی ٹرمپ کر رہے ہیں۔ Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of اچھا، پوتن نے قبضہ کیا یوکرین کے بڑے حصے پر، مشرقی حصے پر اور کرائمیا پر۔ انہوں نے 2014 میں یہ قبضہ کیا۔ تو بہت سے سالوں میں میں صرف بائیڈن کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ دور اوباما کا تھا، پھر صدر ٹرمپ، پھر صدر بائیڈن اور پھر صدر ٹرمپ ہیں۔ خدا رحم کرے صدر ٹرمپ اسے روکیں گے، مگر 2014 میں کسی نے پوتن کو نہیں روکا۔ پوتن نے قبضہ کیا اور لوگوں کو قتل کیا۔ ہاں، 2014 سے سن 2022 تک صورتحال یکساں رہی، لوگ کانٹیکٹ لائن پر مارے جا رہے ہیں۔ 2014 اس وقت تو میں نہیں تھا۔ کسی نے پوتن کو نہیں روکا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان سے کئی بار بات ہوئی، میری 2 طرفہ بات بھی ہوئی۔ ہم نے دستخط کیے۔ سن 2019 میں نے ان کے ساتھ سمجھوتے پر دستخط کیے۔ میں نے میکرون اور مرکل کے ساتھ بھی دستخط کیے۔ ہم نے جنگ بندی پر دستخط کیے۔ سب نے مجھے کہا کہ پوتن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے ان سے گیس کانٹریکٹ پر دستخط کیے، مگر انہوں نے دائرہ توڑ دیا، لوگوں کو مارا، قیدیوں کا تبادلہ نہیں کیا۔ ہم نے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جے ڈی، آپ کس قسم کی سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful. میں اس قسم کی سفارتکاری کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ملک کی تباہی ختم کرے گی۔ ہاں جناب صدر، بصد احترام، یہ بے ادبی ہے کہ آپ اول آفس آئے اور امریکی میڈیا کے سامنے قانونی چارہ جوئی کریں۔ کیا آپ کبھی یوکرین گئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیا مشکلات ہیں؟ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جو یوکرین جاتا ہے آپ اسے پروپیگنڈا ٹور کراتے ہیں۔ جناب صدر، کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ آپ کو فوج میں لوگ بھرتی کرنے میں مشکل درپیش ہے؟ اور کیا آپ کے نزدیک یہ احترام ہے کہ اوول آفس آئیں اور اس امریکی انتظامیہ پر حملہ آور ہوں جو آپ کے ملک کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ بہت سے سوالات ہیں، آغاز سے بات کریں۔ جنگ میں سبھی کو مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو بھی۔ آپ کے پاس خوبصورت سمندر ہے، اس لیے ابھی آپ کو احساس نہیں، مگر مستقبل میں آپ کو احساس ہوگا۔ خدا رحم کرے آپ کے ساتھ جنگ نہ ہو۔ پتہ آپ کو نہیں، ہمیں نہ بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کریں گے، ہم مسئلہ حل کریں گے۔ ہمیں نہ بتائیں ہم کیسا محسوس۔ میں آپ کو بتا نہیں رہا، سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ اس پوزیشن ہی میں نہیں کہ حکم چلائیں کہ یاد رکھو، آپ کی وہ پوزیشن نہیں کہ حکم چلائیں کہ ہم کیا محسوس کریں گے۔ ہم بہت اچھا محسوس کریں گے اور خود کو مضبوط محسوس کریں گے۔ آپ بہت اچھی پوزیشن میں نہیں، آپ نے خود کو بری پوزیشن پر گرایا ہے۔ وینس ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اچھی پوزیشن میں نہیں، آپ کے پاس کھیل کے پتے ہی نہیں، ہماری وجہ سے آپ کے پاس پتے آئے تھے۔ میں تاش نہیں کھیل رہا، بہت سنجیدہ ہوں جناب صدر، میں سنجیدہ ہوں۔ آپ تاش کی بازی لگا رہے ہیں، آپ لاکھوں لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، آپ تیسری جنگ عظیم پر جوا کھیل رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
آپ تیسری جنگ عظیم پر جوا کھیل رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہت بے عزتی ہے. کیا آپ نے ایک بار شکریہ ادا کیا؟ کئی بار، آج بھی. نہیں، پوری میٹنگ میں نہیں. آپ اکتوبر میں پینسلوینیا گئے اور اپوزیشن کے لیے مہم چلائی. کچھ الفاظ امریکہ اور اس صدر کی تعریف میں کہے جو آپ کا ملک بچانے کی کوشش میں ہے. پلیز، آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں اونچی آواز سے بات کریں گے تو آپ... وہ اونچا نہیں بول رہے. ملک آپ کا بڑی مشکل میں ہے. نہیں، آپ نے بہت بات کر لی. آپ کا ملک بہت مشکل میں ہے. میں جانتا ہوں آپ جیت نہیں جیت رہے. آپ کے پاس مشکل سے نکلنے کا موقع ہماری وجہ سے ہے. جناب صدر، ہم اپنے ملک میں مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں. آغاز جنگ سے ہم اکیلے ہیں اور شکر گزار ہیں ہم نے کابینہ سے شکریہ ادا کیا. اس احمق صدر نے آپ کو $350 ملین کا فوجی سامان دیا. آپ کے مرد بہادر ہیں مگر انہیں ہمارا اسلحہ استعمال کرنا پڑا. ہمارا اسلحہ نہ ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی. تین دن کا. پوتن کو کہتے سنا میں نے 3 دن میں 2 ہفتے میں. ممکن ہے اس سے بھی کم. ایسے معاملات چلانا بہت مشکل ہے. میں بتا رہا ہوں. صرف شکریہ ہی ادا کر دیں. میں نے کئی بار شکریہ ادا کیا امریکی شہریوں کا. مانے کے اختلافات ہیں اور ان اختلافات پر قانونی چارہ جوئی کریں، نہ کہ امریکی میڈیا کے سامنے اس پر جھگڑیں، جبکہ جانتے ہیں کہ آپ غلطی پر ہیں. ہم جانتے ہیں آپ غلطی پر ہیں. لیکن آپ دیکھیں، یہ امریکیوں کے لیے اچھا ہے کہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے، اس لیے میں نے یہ اتنا جاری رہنے دیا. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کے پاس کھیل کے پتے نہیں. آپ وہاں دبے ہوئے ہیں. آپ کے لوگ مر رہے ہیں. آپ کی فوج کم ہوتی جا رہی ہے. یہ اچھا نہیں. اور پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی نہیں چاہتے، اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اس وقت جنگ بندی کرتے ہیں کر لیں، کیونکہ چلتی گولیاں رک جائیں گی اور آپ کے لوگ مرنے سے بچ جائیں گے. یقیناً ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا یقین دہانیاں... کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جنگ بندی نہیں چاہتے؟ جنگ بندی میں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جلد جنگ ختم کر سکتے ہیں. پوچھیں جنگ بندی کا ہمارے لوگوں سے وہ کیا سوچتے ہیں. میں وہ نہیں تھا. اس شخص کا نام بائیڈن تھا، جو اسمارٹ شخص نہیں. وہ آپ کے صدر تھے. آپ کے صدر. ایکسکیوز می، وہ اوباما تھے جنہوں نے آپ کو شیٹیں دی. میں نے ٹینک شکن جیولن دی. اوباما نے شیٹیں دی. سرخی تو یہ ہے کہ اوباما نے شیٹیں اور ٹرمپ نے جیولن دی. آپ کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس کھیل کے پتے نہیں. ہماری وجہ سے ہو سکتے ہیں، ہم نہ ہوں تو پتے نہیں. نائب صدر سے سوال ہے. مشکل ڈیل تو ہے کیونکہ رویے بدلنا ہوں گے. اگر روس جنگ بندی توڑے، مذاکرات ختم کرے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر روس مذاکرات ختم کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر تمہارے سر پر ابھی بم گرے؟ اچھا، انہوں نے وعدہ کون سا توڑا ہے؟ پتہ نہیں. اگر بائیڈن کے ساتھ توڑا ہو، کیونکہ بائیڈن کی وہ عزت نہیں کرتے. وہ اوباما کی عزت بھی نہیں کرتے. وہ میرا احترام کرتے ہیں. پیوٹن کو بہت عذاب سے گزرنا پڑا. انہیں الزام تراشی بھگتنا پڑی جہاں انہیں بدنام کیا گیا. اور روس. کبھی آپ نے اس جعلی ڈیل کا سنا؟ جو جعلی ہنٹر بائیڈن، جو بائیڈن کا دھوکہ تھا. ہیلری کلنٹن، ایڈم شیف، یہ ڈیموکریٹس کا فریب تھا اور پوٹن کو وہ جھیلنا پڑا. ہماری جنگ نہیں ہوئی مگر انہیں اس سے گزرنا پڑا. انہیں ہر اس چیز کے الزام کا سامنا ہوا جس کا ان سے تعلق ہی نہیں تھا. وہ چیزیں تو ہنٹر بائیڈن کے باتھ روم سے نکلی تھیں. وہ تو ہنٹر بائیڈن کے بیڈ روم سے نکلی تھیں. یہ بہت ناگوار تھا. اور پھر وہ بولے اوہ کہ دوزخ سے آیا لیپ ٹاپ روس میں بنا تھا. 51 ایجنٹس، وہ سب فریب تھا. مگر پوٹن کو وہ جھیلنا پڑا. انہیں وہ سارا الزام سہنا پڑا. ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوٹن نے اوباما اور بش کے ساتھ یا بائیڈن کے ساتھ ڈیل توڑی ہوگی یا شاید نہ توڑی ہو. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی ڈیل نہیں توڑی. وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں. زیلنسکی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اختیار دیا کہ سخت موقف اپناؤ، اور میرے خیال میں آپ اس وقت تک سخت موقف نہیں اپنا سکتے جب تک امریکہ ساتھ نہ ہو. آپ کے لوگ بہت بہادر ہیں، مگر یا تو آپ معاہدہ کریں گے یا پھر امریکہ کے لوگ، یا پھر امریکہ الگ ہو جائے گا.
ہم الگ ہوئے تو آپ کو جھیلنا ہوگا. میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہوگا, مگر آپ کو جھیلنا ہوگا. آپ کے پاس کھیل کے پتے ہی نہیں. اگر ہم نے معاہدے پر دستخط کر دیے تو آپ کی پوزیشن کہیں بہتر ہو جائے گی, مگر آپ شکر گزار لگ ہی نہیں رہے, جو اچھی بات نہیں. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں یہ اچھا نہیں. میرے خیال میں ہم نے کافی کچھ دیکھ لیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ منظر ٹی وی کے لیے زبردست ہوگا. چلیں ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک کیسے کریں. آپ کا شکریہ.